سورۃ البقرہ مدنی صورتوں میں سے سب سے پہلی صورت ہے. کل جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کا کچھ حصہ مکہ میں اترا اور کچھ حصہ مدینہ میں. تو جو حصہ مدینہ میں اترا وہ مدنی کہلاتا ہے. تو مدنی صورتوں میں سے سب سے پہلی صورت سورۃ البقرہ ہے. مکہ میں 86 صورتیں نازل ہوئی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال رہے، پھر مدینہ ہجرت کی. تو مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی وہ سورۃ البقرہ تھی. تو اس کا نزولی ترتیب کا نمبر 87 ہے، یعنی 87ویں نمبر پر ہے. اگرچہ سورت کا بڑا حصہ مدنی دور کے ابتدائی حصے میں نازل ہوا، لیکن چونکہ یہ قرآن پاک کی طویل ترین سورت ہے اس لیے اس کا کچھ حصہ بعد کے ادوار میں بھی نازل ہوا، یعنی کچھ پورشن اس کے بعد میں بھی نازل ہوئی. یک بارگی نہیں اتری تھی یہ سورت. مثلا حرمت سود کی آیات جو ہیں وہ آخری حصے میں اتری ہیں، 10 ہجری کے آخر میں نازل ہوئی تھی. تو کل جو ہم نے بات پڑھی تھی کہ ترتیب پھر کس نے کیسے کیسے رکھوائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سورۃ البقرہ مدینہ میں آ کے پہلی سورت ہے جو نازل ہونا شروع ہوئی لیکن مکمل نہیں ہوئی. 10 ہجری میں جب سود کی آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی تو پھر اس کو آخری حصے میں سورۃ البقرہ کے رکھا گیا. تو بہرحال قرآن لوگوں کی ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے. 23 ایئرز میں کمپلیٹ ہوا ہے، 13 سال مکہ کے اور 10 سال مدینہ کے. اب آپ دیکھیے کہ اس سورت کا پہلا حصہ یا ایک بڑا حصہ پہلی ہجری میں نازل ہوا اور ایک پورشن 10 ہجری میں. تو گویا ایک سورت کو پوری مکمل ہوتے کتنا عرصہ لگ گیا؟ تقریباً 10 سال لگ گئے. اور سیکھنے والے بھی بعد میں اسی طرح سیکھا کرتے تھے، ہماری طرح تھوڑی کہ بس جلدی جلدی سب کچھ کر لیں. بعض لوگوں نے 7 سال لگائے صرف سورۃ بقرہ سمجھنے پر، بعض نے 3 سال لگائے. اسی طرح ہر ایک نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس پر غور و فکر کے لیے وقت لگایا. اس سورت کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، صحیح احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. پہلی روایت حضرت ابو امامہ سے ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ. اور آگے طویل عربی عبارت ہے، تھوڑا تھوڑا ٹچ میں آپ کو عربی کا ضرور دوں گی کیونکہ جو بات جس زبان میں کہی جائے اسی زبان میں پڑھی جائے تو وہ صحیح لطف دیتی. ترجمے تو بس گزارا ہے. ترجمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید پڑھا کرو. کیا فرمایا؟ ذرا دہرائیں اس کو. پڑھتے ہیں سب؟ دیکھ لیں کیا کہہ رہے ہیں. قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا. 2 چمکتی ہوئی روشن صورتیں زہراوین کہا گیا انہیں، سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو کیونکہ یہ دونوں قیامت کے روز اس طرح سے آئیں گی جیسے کہ وہ چھتریاں ہیں یا سایہ کرنے والے بادل ہیں یا پرندوں کے 2 جھنڈ ہیں جو پر پھیلائے ہوئے ہوں. قیامت کے دن سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھنے والے کے لیے سفارشی بنے گی، اس کو پروٹیکشن دیں گی کیونکہ سورج بہت قریب ہوگا نا. تو وہ پڑھنے والے کے اوپر کس طرح سایہ کریں گی؟ جیسے 2 چھتریاں ہوں، امبریلا، یا پھر بادل، یا پھر پر پھیلائے ہوئے پرندوں کے جھنڈ. امیجن کریں کیا خوبصورت سین ہے، پر پھیلائے ہوئے پرندوں کے جھنڈ. اس طرح وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے حجت پیش کرنے والی ہوں گی، یعنی ان کا مقدمہ لڑیں گی، ایک طرح سے وکیل بن کے آئیں گی. فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا اختیار کرنا برکت ہے، یعنی پڑھنا باعث برکت ہے، اور اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے، یعنی اس سے غافل ہو جانا اور اس کو نہ پڑھنا حسرت کا سبب ہے.
اور باطل پرست اس کو برداشت نہیں کر سکتے. یعنی جو جادوگر اور غلط کام کرنے والے وہ اس کے پڑھنے کو برداشت نہیں کر سکتے. اسی لیے یہ ہر طرح کے شیطانی اثرات کو دور کرنے والی صورتوں میں سے. حضرت نواس بن سمعان بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے روز قرآن مجید اور وہ لوگ جو اس کے مطابق عمل کرتے تھے، قرآن مجید اور وہ لوگ جو اس کے مطابق عمل کرتے تھے وہ کہاں ہوتے ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ لائے جائیں گے. یعنی قیامت کے دن لائے جائیں گے، قرآن مجید بھی ہوگا اور ساتھ اس پہ عمل کرنے والے بھی. ان کے آگے آگے سورت بقرہ اور آل عمران ہوں گی، اس طرح کی گویا بادل ہیں یا ابر سیاہ ہیں جن کے اندر چمک اور روشنی ہے. یعنی صرف بادل یا امبریلا نہیں بلکہ ان کے اندر روشنی بھی ہوگی. یا وہ پرندوں کے جھنڈ ہیں جو اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں. یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والے کے لیے حجت پیش کرتی ہوئی آئیں گی، یعنی اس کی طرف سے بولیں گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. اور جب شیطان گھر میں ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ گھر والوں کے درمیان فساد اور جھگڑے ڈلواتا ہے. اسی طرح اس سورت کی آخری 2 آیات کے بارے میں کل آپ نے پڑھا تھا. کیا پڑھا تھا؟ کہ وہ آپ کو عرش کے خاص خزانے سے دی گئی تھی، خاص فرشتہ اترا تھا، مخصوص ایک دروازہ کھلا تھا، اور وہ فرشتہ اترا جو پہلے کبھی نہیں آیا اور اس نے آپ کو سورۃ الفاتحہ اور یہ آخری 2 آیات دی. تو اس لیے دن میں کوشش کیا کرے کہ نمازوں میں کہیں سورۃ البقرہ کی پہلی آیات، کہیں بیچ میں سے، کہیں آخر میں سے، اور کم از کم آخری آیتیں اپنا معمول بنا لے پڑھنے کی.